چاہے سین بدل جائیں لیکن کہانی تو وہی ہے، اور آخری پارٹ سب کو رلانے والا ہے۔ فی الحال پارٹ 3 میں ذکر ہوگا پریزاد کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی یمنا زیدی، جس کا اس ڈرامے میں نام ہوگا قرۃ العین۔ امید ہے کہ یہ پارٹ بھی آپ کو بے حد پسند آئے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو جیسا کہ اب تک سیکنڈ پارٹ میں ہم نے آپ کو سیٹھ پریزاد کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح پیسے والا سیٹھ بن کر پاکستان واپس آیا ہے، اور اس کے آتے ہی اس کے وہ سارے رشتہ دار اسے لینے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں جو کبھی اسے گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے۔ دونوں بھابیاں اپنی چھوٹی بہنوں کو تیار کر کے ایئرپورٹ لاتی ہیں تاکہ پریزاد کی نظر ان پر پڑے اور وہ کسی ایک کو پسند کر لے۔ وہ بھابیاں جو کبھی پریزاد کو اس گھر کا سب سے ناکارہ سامان سمجھتی تھیں، آج پیسے کی وجہ سے اس کے وارث صدقے جا رہی ہیں۔ بھائی پلکیں بچھا رہے ہیں۔ پریزاد اپنے سب رشتہ داروں سے ملتا ہے اور ایئرپورٹ سے ہی معذرت کرتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے، جو اس نے وہیں سے فون کروا کر ڈیفنس کے پوش علاقے میں خریدا تھا۔ اس بڑی سی کوٹھی میں ہر ضرورت کا سامان پہلے سے ہی موجود تھا۔ پریزاد اپنے گھر میں آ کر آرام کرتا ہے اور اگلے ہی دن پوری بزنس انڈسٹری میں PZ نام کی دھوم مچ جاتی ہے۔ ساری زندگی اسے اپنے نام سے نفرت رہی کہ اسی نام کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اسی کے مینیجر نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے نام کا مخفف یہ رکھ لے، اور یوں PZ نام کی ایک بہت بڑی انڈسٹری پاکستان میں لگائی جاتی ہے۔ ہر کوئی بلڈر PZ سے ملنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ پریزاد یہاں بھی اپنے وفادار ایسے ہی رکھتا ہے جیسے اس نے دبئی میں رکھے تھے، جو اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اکثر تو دبئی سے ہی ساتھ آئے تھے اور باقی اس کے مینیجر نے چن کر رکھے۔ یوں ہر کوئی بلڈر پریزاد کے اعزاز میں بڑی سی پارٹی رکھنا چاہتا ہے، اس کے بزنس کے ٹینڈرز کے لالچ میں۔ پریزاد ان پارٹیوں میں جانے سے اوائڈ کر رہا ہے، لیکن اس کا مینیجر سمجھاتا ہے کہ اگر آپ ایسے ہی منع کرتے رہے تو بہت جلد اپنی ریپوٹیشن خراب کر لیں گے۔ کسی ایک بلڈر کو تو آپ نے ٹینڈر دینا ہی ہے۔ پریزاد اپنے مینیجر پر بھروسہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم خود ڈیسائیڈ کر لو کہ وہ کون سا ایماندار بزنس مین ہے اور صحیح طریقے سے کام کرنے والا ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کا مینیجر ایک بلڈر کے ساتھ اس کی میٹنگ طے کرتا ہے اور پریزاد کے اعزاز میں وہ بلڈر ایک بہت بڑی پارٹی رکھتا ہے۔ پریزاد اس پارٹی میں بذات خود جاتا ہے اپنے مینیجر کے کہنے پر۔ وہ بلڈر پریزاد کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ پریزاد کو امیر ہونے کے بعد ہر موقع پر احساس ہوا کہ واقعی لبنہ کی ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ پیسہ ہر عیب کو چھپا دیتا ہے۔ یوں وہ بلڈر پریزاد کو امپریس کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فلم سٹار کو بھی انوائٹ کرتا ہے، جو پیسے لے کر پریزاد کو کمپنی دینے آ رہی تھی تاکہ خوش ہو کر پریزاد ٹینڈر انہی کی کمپنی کو دے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد پارٹی میں لوگوں کی چہمگوئیاں اور اشارے پریزاد کو برے لگنے لگتے ہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے تو بلڈر پیچھے بھاگتا ہے، معذرتیں کرتا ہے کہ کوئی بات بری لگ گئی، کیوں اٹھ کر جا رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ ایسے میں ایک گاڑی پاس آ کر رکتی ہے جس سے لبنہ ساڑی پہنے خوبصورت بالوں کو جھٹکتے ہوئے اس بلڈر کی طرف بڑھتی ہے۔ پریزاد کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ پریزاد تم؟ پریزاد بھی اسے دیکھ کر اتنا ہی خوش ہوا تھا۔ بلڈر حیران ہوتا ہے کہ لبنہ میڈم آپ جانتی ہیں PZ کو؟ لبنہ مسکراتی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ وہ پریزاد کو اس طرح دیکھ کر حیران ہے۔ لگتا ہے تمہیں وہ سب کچھ مل چکا ہے جو تمہیں چاہیے تھا۔ جواب میں پریزاد کہتا ہے اور تم کیسے فلم انڈسٹری میں؟ تم نے تو شادی کر لی تھی۔ لبنہ جواب میں کہتی ہے کہ ہاں کر لی تھی، لیکن اس سیٹ کا دل بھر گیا تو اس نے کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ لبنہ کا نام بھی چینج کر دیا گیا تھا اس انڈسٹری میں آنے کے بعد، لیکن پری کے لیے تو وہ لبنہ ہی تھی۔ پریزاد اپنا کارڈ اسے دیتا ہے کہ مجھ سے ضرور ملنا۔ وقت گزرتا ہے۔ نوبل کے حساب سے اگر کہانی بتائیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتانے میں اتنا زیادہ وقت گزر جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ پریزاد کے گھر والوں کا اصرار بڑھتا ہے تو وہ ان سے ملنے جاتا ہے۔ پریزاد کے بھیجے گئے پیسے سے یہ لوگ اب کسی اچھی جگہ پر رہ رہے تھے۔ دونوں بھابیاں پریزاد کے آنے پر واری صدقے جاتی ہیں۔ زندگی کی حقیقت اب جا کر پریزاد پر کھلی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ شکل صورت تو بہت بعد کی باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک دن پریزاد اپنے پرانے محلے میں اپنے اس پرانے گھر کو دیکھنے جاتا ہے، شاید کچھ یادیں تازہ کرنی تھیں۔ اسے دیکھ کر پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی سی گاڑی کو بچے ہاتھ لگا لگا کر دیکھتے ہیں۔ پریزاد کا ڈرائیور بھی حیران ہے کہ سیٹھ یہاں پر کہاں آ گئے۔ ایسے میں ناہید کے گھر سے بچہ نکلتا ہے اور پریزاد سے کہتا ہے کہ نانا ابو آپ کو بلا رہے ہیں، وہ خود باہر نہیں آ سکتے، بیمار ہیں۔ پریزاد ناہید کے گھر جاتا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ ایسے میں ناہید سے اس کا سامنا ہوتا ہے جو پہلے والی ناہید سے بالکل مختلف تھی۔ ملگجے کپڑے، چہرے کی پیلی پڑتی رنگت، عجیب سا حلیہ۔ پریزاد ناہید کے ابا مرزا صاحب کے پاس آتا ہے جو چارپائی پر پڑے کھانس رہے تھے۔ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بچوں نے بتایا کہ تم آئے ہو تو مجھ سے رہا نہیں گیا،
ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، تمہاری بے گناہی کے بارے میں مجھے بہت پہلے پتہ چل چکا تھا، لیکن تم سے رابطہ نہیں ہو سکا، اسی لیے آج معاف کر دینا۔ کھوٹ تو میرے اپنے خون میں تھا، اسی لیے تو آج اس حال میں پڑی ہے۔ پریزاد حیران ہو کر کہتا ہے کیا ہوا اسے، جس پر وہ بتاتے ہیں کہ ناہید کا شوہر نکھٹو نکلا، کوئی کام نہیں کر رہا، اسے اور اس کے بچوں کی پرورش میری پینشن پر ہی چل رہی ہے، جس پر پریزاد ناہید کو اپنا کارڈ دیتا ہے کہ اپنے شوہر کو میرے آفس بھیج دینا، میں نوکری پر لگوا دوں گا۔ ناہید اتنا خوش ہوتی ہے اس بات پر، وہ تو پہلے ہی پریزاد کی احسان مند تھی، اور شاید دل میں پچھتاووں نے پریزاد کے لیے محبت اتنی گہری کر دی تھی کہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ کہیں اس کی آنکھوں میں یہ محبت دیکھ نہ لے۔ پریزاد وہاں سے نکلتا ہے تو اپنے ویلڈنگ والے گراج میں جاتا ہے کہ شاید استاد کلو سے ملاقات ہو جائے۔ گراج کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، اکا دکا گاڑی کھڑی تھی، کوئی پرانے ماڈل کی، لڑکے سارے نئے تھے، اسی لیے ایک سیٹھ کو اپنے گراج میں آتے دیکھ کر فوراً استاد کو بلانے چلے جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سیٹھ گاڑی لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر استاد کلو کہتا ہے اتنے بڑے سیٹھ کو ہمارے گراج میں گاڑی لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ وہ باہر آتا ہے تو پریزاد کو دیکھ کر حیران ہے، تم پریزاد ہو نا؟ استاد کلو بہت بوڑھا ہو چکا تھا لیکن پریزاد کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ پریزاد کی ترقی کو دیکھ کر بہت خوش ہے، اسے دعائیں دیتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر یقین آ رہا ہے کہ محنت سے انسان کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ پریزاد گراج کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہاں اتنی ویرانی کیوں ہے، جس پر استاد بتاتا ہے کہ بس اب ان گراجوں میں کون آتا ہے، اب تو بڑے بڑے شو روم ہیں جہاں پر گاڑیوں کی مرمت ہوتی ہے، بڑی بڑی مشینوں میں، بس کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی گاڑی آ جاتی ہے پنکچر لگنے تو گزارا ہو جاتا ہے، شکر ہے مالک کا۔ ایسے میں ایک لڑکا بولتا ہے لیکن استاد اپنا گراج تو گروی رکھا ہوا ہے نا؟ استاد کلو اسے ڈانٹ دیتا ہے چپ کر۔ وہ پریزاد کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پریزاد کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ اتنی پریشانی میں ہیں اور مجھے بتایا نہیں، آپ تو میرے استاد ہیں، آپ نے ہی تو مجھے کراچی بھیجا اور دبئی جانے کا مشورہ دیا، آپ کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں کہ آپ کو اس حال میں چھوڑ دوں۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ذریعے پٹواری کے پاس جاتا ہے، گراج کی فائل نکلواتا ہے، تمام رقم فوری ادا کر کے گراج چھڑوا لیتا ہے اور گراج کو جدید طریقے سے مینٹین کرنے کے لیے اپنے مینیجر کو فون کر کے ساری ہدایات دیتا ہے، جدید مشینری اور آلات وغیرہ آرڈر کرواتا ہے۔ استاد منع کرتا رہا کہ تم نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، اب یہ مزید نہ کر، لیکن پریزاد نہیں سنتا کہ میری طرح اور بھی کتنے لڑکوں کو تیری باتوں نے سونے سے کندن بنایا ہوگا اور آگے بھی بنائے گا۔ استاد اسے دعائیں دیتا ہے، یوں پریزاد اپنی روٹین لائف میں واپس آ جاتا ہے، گھر سے آفس، آفس سے میٹنگز، میٹنگ سے سائٹ پر جانا، پھر واپس گھر۔ پریزاد کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں اب کسی نئے شوق کے لیے۔ سائمہ عرف ببلی بھی مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ اس کی زندگی میں آئے گی اور اس کی زندگی کو بھی پریزاد ہی مشکلات سے نکالے گا اور وہ پچھتائے گی کہ اگر اس دن نہ بھاگتی تو پریزاد جیسے ہیرے کو نہ کھوتی۔ ناول میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ وقت گزرتا ہے، ایسے میں ایک دن گاڑی میں لگے FM پر اسے اپنی ہی لکھی نظم سناتی لڑکی کی آواز آتی ہے، وہ نظم جو یونیورسٹی کے اردو ادب کے کالم میں شائع ہوئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ لڑکی اس نظم کو سناتی ہے اور بعد میں بتاتی ہے کہ یہ نظم پاکستان کے مشہور ترین شاعر پریزاد نے لکھی ہے، جن کی بہت بڑی فین ہوں میں۔ پریزاد بہت حیران ہوتا ہے کہ میری نظمیں ابھی تک لوگوں کو یاد ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی اس یونیورسٹی میں جاتا ہے جہاں سے یہ شاعر کندن بن کر نکلا تھا۔ ایک پرانے استاد نے فوراً پریزاد کو پہچان لیا، اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، آج بھی ہر سال تمہاری وہ مشہور نظم سٹیج پر لگائی جاتی ہے، یہاں کے ہر اسٹوڈنٹ کو ازبر یاد ہے تمہارا نام اور تمہاری نظمیں۔ پریزاد بہت حیران ہوتا ہے، کیا میں اتنا اہم ہوں کہ مجھے یاد رکھا جائے؟ ایسے میں اس کے استاد ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے یونیورسٹی کے اینول فنکشن میں آپ بطور چیف گیسٹ شامل ہو جائیں تو ہمارے فنکشن کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ پریزاد پریشان ہوتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے ذہن میں میری نظمیں ہیں لیکن میرا چہرہ نہیں، اور اگر وہ مجھے اس چہرے کے ساتھ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اس شخص کی نظمیں اتنے سالوں سے سن رہے ہیں۔ وہ انکار کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ استاد بہت ریکویسٹ کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، پریزاد ٹال دیتا ہے کہ میں کوشش کروں گا، لیکن اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ ایسے میں روز کی روٹین بن جاتی ہے اس کی گاڑی میں بیٹھے FM میں قرۃ العین نامی لڑکی کا پروگرام سننے کی، جو روز اس کی کوئی نئی سے نئی نظم سناتی۔ اس کے خوبصورت آواز میں نظم سننا پریزاد کو اچھا لگنے لگا تھا۔ پریزاد بلاخر اپنے استاد کے اصرار پر یونیورسٹی کے فنکشن میں جاتا ہے۔ اسٹیج پر باقی ٹیچرز اور پرنسپل کے ساتھ ہی اس کی چیئر تھی، اسے اسٹیج پر کچھ بولنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پریزاد ہچکچاتا ہے کیونکہ اتنے عرصے میں شاید لفظوں کو یوں ایک شاعر کی طرح ادا کرنا بھول چکا تھا۔ اٹھ کر اسٹیج کی طرف آتا ہے جہاں نسبتاً اندھیرا تھا۔ اتنے عرصے بعد پریزاد کو اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہوئی۔ اس نے مائک میں بولنا شروع کیا، میں کوئی مقرر لیڈر یا کوئی شاعر نہیں،
बस कुछ मेहरबानों की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। इस दरसगाह का मुझ पर कर्ज था और मेरे उसातिज़ा का एहसान, जिन्होंने हर बार सालाना रिसाले में मेरी कुछ पुरानी बुसीदा नज़में छाप कर मेरे अल्फाज को जिंदा रखा। ये शेर दरअसल शेर नहीं, मेरे दिल की आवाज़ें हैं और आपका हुस्न ज़र्फ, वरना हकीकत तो यही है कि मैंने कभी शायरी नहीं की। वो अपनी बात ख़त्म करके पलटने लगता है तो ऑडियंस में बैठी एक लड़की स्याह चश्मा पहने खड़ी होती है, माइक हाथ में लेकर। सर, मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है। मैं इसी यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और रात गए एफएम रेडियो पर डीजे एनी की बज़्म अदब के नाम से एक मशहूर प्रोग्राम करती हूँ। मेरे सुनने वालों की बड़ी तादाद तक आपकी शायरी मेरे प्रोग्राम के तवस्सुत से ही पहुँचती है। वो सब मज़ीद कुछ नया सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर आपने यूनिवर्सिटी के बाद ताज़ा कुछ कहा ही नहीं। क्या हम उम्मीद करें कि आप फिर से अपना नाता हरफों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? परिजाद मुख्तसर जवाब देता है, जी ज़रूर, अगर गमे दौरा ने मोहलत दी तो। वो पहचान चुका था कि ये कौन है, अभी कल रात ही इसे सुन रहा था और आज इससे मुलाकात हो गई। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद परिजाद अपने मैनेजर कमाली के साथ यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो बताता है कि साहब, वो एफएम वाली लड़की ने आपका सेल नंबर मांगा था, रात को अपने प्रोग्राम में आपको बराह रास्त शिरकत की दावत देना चाहती थी। मैंने आपसे पूछे बगैर इसे आपका नंबर दे दिया है। परिजाद खामोश रहता है। ऐसे में रात गए इसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। मजबूरन परिजाद अटेंड करता है तो दूसरी तरफ वही थी। सर, मैं डीजे एनी, आपके मैनेजर ने शायद आपको मेरी दरख्वास्त नहीं पहुंचाई। मैं अपने प्रोग्राम में आपको लाइव कॉल पर मदऊ करना चाहती हूँ। हम सिर्फ आपके 10 मिनट लेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। परिजाद जवाब में कहता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। आप क्या पूछना चाहती हैं? एनी खुश हो जाती है। कुछ खास नहीं, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी कामयाबियों के बारे में, आपकी अदब दोस्ती के बारे में, आपकी तरक्की का राज जानना चाहती हूँ। परिजाद इनकार करता है, लेकिन इसका इसरार बढ़ता है। तो अगले दिन लाइव कॉल से पहले परिजाद एनी को फ़ोन करके कहता है कि हम इंटरव्यू कुछ दिन के लिए मुलतवी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँगा। एनी मुस्कुराती है। आप जैसे शायर को भी बोलने की सोचने की ज़रूरत पड़ती है। परिजाद कहता है कि मुझे कुछ वक्त दें, अगर मैं कोशिश ना कर सका तो मेरी तरफ से माजरत। दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। कोई बात नहीं सर, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने प्रोग्राम से पहले ही मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो बड़े बड़े शायर तो बताना भी गवारा नहीं समझते। लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, हमारे इंटरव्यू के लिए वक्त ज़रूर निकालिएगा। परिजाद मुस्कुराता है, जी ज़रूर। फ़ोन रख देता है, लेकिन इसके दिल की तारें तो कहीं और जुड़ चुकी थीं। सारी रात अपने नादान दिल को समझाता रहा कि अब बस, अब किसी और नई आजमाइश में नहीं जाना। अगला सारा दिन इसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा और जब शाम को थके हारे दिल को दिलासा देता है कि सब्र कर, तो उसका फ़ोन आ गया। आम इधर उधर की बातों में वक्त गुजरता गया। ये फ़ोन कॉल्स लंबी होती गई, रोज़ बिला नागा आदत हो गई। एनी की कॉल इस दिन यूनिवर्सिटी के मुलाकात के बाद दोबारा इससे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बातों के सिलसिले तो ख़त्म होने का नाम ना लेते। परिजाद एनी से दोबारा मिलना नहीं चाहता था, इसका सामना करना नहीं चाहता था, क्योंकि हॉल में मलगजे अंधेरे में शायद वो परिजाद को ठीक तरह से देख नहीं पाई। वो अपने और इसके दरमियान ये अंधेरा हमेशा हायल रखना चाहता था। वो भी दिन के उजाले में इसका सामना नहीं कर सकता था। अल्लाह से दुआ करता कि जो 24 घंटों में 12 घंटों की रोशनी भी ना हो, क्योंकि मुझे तो उजाले कभी रास नहीं आते। एक दिन परिजाद को ऑफिस में खूबसूरत तोहफा मिलता है जिसमें कुर्रतुल ऐन का नाम लिखा था। वो इस तोहफे को खोलता है तो ये खूबसूरत मुजस्मा था जिसे डेकोरेशन पीस के तौर पर मेज़ पर रखा जा सकता था। वो फौरन एनी का नंबर मिलाता है। दूसरी तरफ एनी की खनकती हुई आवाज़ आती है, मुझे पता था कि आपका फ़ोन आएगा, कैसा लगा मेरा तोहफा? परिजाद जवाब देता है कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस तोहफे की क्या ज़रूरत थी। एनी मुस्कुराती है, ये मेरा मशगला है। मैं फ़ारिग वक्त में मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मुजस्मे बनाती हूँ। मेरी एक छोटी सी आर्ट गैलरी है, कभी आप भी आइए ना, वक्त निकाल कर मैं आपको अपना काम दी दिखाऊंगी। परिजाद अटक जाता है, हाँ ज़रूर आऊँगा। फिर एनी से कहता है, आप और क्या क्या कुछ करती हैं, मुझे एक ही बार सब हुनर बता दें। एनी शर्मा जाती है, मुझ में कौन से हुनर हैं, बस वक्त गुजारी के तरीके हैं। फिर एक दिन एनी का फ़ोन आता है। परिजाद काफ़ी उदास था, इर्द गिर्द सब कुछ बेमैनी लग रहा था, कुछ करने के लिए नहीं, एक रूटीन से तंग आ चुका था। एनी से फ़ोन करके कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। परिजाद पूछता है तो वो कहती है कि मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ और फिर सारी दुनिया को दिखाऊंगी। परिजाद को चुप लग जाती है, इसके अंदर कुछ टूट जाता है। इसे लगता है कि सारी दुनिया की तरह ये लड़की भी मेरा मजाक उड़ाना चाहती है, दूर से ही सही, लेकिन इसने मुझे देख तो रखा है। इसीलिए जवाब में कहता है कि मुजस्मे खूबसूरत चेहरों के बनाए जाते हैं और मैं, बहरहाल मुझे आपसे इस किस्म के मजाक की उम्मीद नहीं थी, आप भी दूसरों की तरह निकली। परिजाद ने फ़ोन पटक दिया। दूसरी तरफ एनी हेलो हेलो करती रह गई। पूरा हफ्ता वो परिजाद को फ़ोन करती रही, कभी दफ्तर, कभी घर, कभी इसके सेल पर, लेकिन परिजाद ने सबको मना कर दिया था, कोई इससे बात नहीं करवाएगा। इसने ख़त भेजे लेकिन परिजाद ने पढ़े बगैर साइड पर कर दिए।
بالآخر 8ویں دن وہ خود اس کے دفتر آ گئی۔ پریزاد آفس میں آیا تو وہ پہلے سے ہی انتظار گاہ میں بیٹھی تھی۔ آج بھی اس کے خوبصورت سفید چہرے پر سیاہ چشمہ لگا تھا۔ وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی جیسے بہت زیادہ روئی ہو۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں پریزاد چلاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میری صورت کا مذاق ہی اڑانا تھا تو کوئی اور طریقہ اپنا لیتی، مگر یہ مجسمہ۔ وہ رو پڑتی ہے۔ میں آپ کا مذاق اڑانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت عزت کرتی ہوں آپ کی۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ میں نے تو بنا دیکھے ہی آپ کا ایک مجسمہ اپنے دل میں بنا رکھا ہے۔ پریزاد چونک کر اسے دیکھتا ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ جس پر وہ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر کہتی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہوں۔ پریزاد حیران پریشان، یہ سب کیا ہے؟ سکتے میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور وہ روتی رہی۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ اینی سے معافی مانگتا ہے، میں اس قابل تو نہیں، نہ جانے غصے میں آپ کو کیا کہہ بیٹھا۔ اینی سر اٹھا کر کہتی ہے، آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ آپ کے لفظوں کے آئینے میں دیکھا ہے، اور میں نہیں مانتی کہ اتنی خوبصورت سوچ رکھنے والا شخص بدصورت ہو سکتا ہے۔ پریزاد کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت وہی ہے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میرے داغدار چہرے کا مجسمہ بنا تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ پریزاد کو کیا سوجی۔ اینی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی آنکھوں پر اپنے گلاسز دوبارہ لگاتی ہے اور کہتی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی، لیکن اپنی انگلیوں کی پوروں سے چیزوں کو چھو کر انہیں مٹی کے مجسمے کے قالب میں ڈھالتی ہوں، مگر آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنی پوروں کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ پریزاد، آپ کے لفظ خود آپ کا تعارف ہیں۔ پریزاد کے منہ سے ٹھنڈی آہ نکلتی ہے۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میری درخواست ہے تم یہ خواہش اپنے دل سے نکال دو اینی۔ وہ پلٹنے لگتی ہے اور جاتے جاتے پریزاد سے کہہ کر جاتی ہے کہ میں اپنی آرٹ گیلری میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اگلی شام کو پریزاد کے قدم خود بخود اینی کے گھر کی طرف تھے۔ اسے اپنے گھر میں پا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی آرٹ گیلری میں بہت سے مجسمے پڑے تھے۔ اینی کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے رکھا تھا، جہاں سے کرایہ آتا تھا، گزر بسر ہوتی تھی، اور کچھ اینی کام کرتی تھی اپنی پڑھائی کے خرچے نکالنے کے لیے۔ پریزاد ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ اینی نے اپنی انگلیوں کی مدد سے پریزاد کے چہرے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اینی کی انگلیوں کی پوروں سے نکلنے والی ٹھنڈک اور سکون پریزاد کی جھلستی روح تک کو سیراب کر گئی۔ اس کے ہاتھوں کا مہربان لمس پریزاد کتنی دیر تک محسوس کرتا رہا۔ اینی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ چپ چاپ اینی کو دیکھتا رہا۔ اینی نے اسے بتایا کہ اسے مجسمہ بنانے میں 3 سے 4 دن لگیں گے، اور پریزاد کا دل کیا کہ وہ کہے 3-4 صدیاں کیوں نہیں لگیں گی۔ زندگی میں وہ پہلی لڑکی تھی جس کی قربت اور نزدیکی اسے شرمندہ نہیں کر رہی تھی۔ اسے اپنی بات یاد آ گئی، کاش ہم جس سے محبت کرتے وہ بھی اندھے ہوتے۔ وہ گھنٹوں اینی کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہتا، اور اسے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ وہ اسے گھورے گی، ڈانٹے گی، کیونکہ پریزاد کو اس سے نظر ملنے کا ڈر ہی نہیں تھا۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا، اگلی شام ہونے کا انتظار کرتا، اور فوراً اینی کی آرٹ گیلری پہنچ جاتا۔ یہ بیچ کی دوپہر اور صبح کا لمحہ اس سے گزارا نہیں جاتا تھا۔ ایسے میں ایک دن آفس میں بیٹھا ٹائم بار بار دیکھ رہا تھا کہ انٹرکام میں اس کی سیکرٹری بتاتی ہے کہ مس لبنہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ پریزاد تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر لگا کہ لبنہ کافی پریشان تھی۔ وہ پریزاد سے کہتی ہے کہ میرا فلمی کیریئر کافی خراب ہو چکا ہے، کوئی فلم نہیں مل رہی، کیا کسی بڑے پروڈیوسر سے تمہاری جان پہچان ہے تو میری سفارش نہیں کر سکتے؟ جواب میں پریزاد کہتا ہے، لیکن کسی فلمی پروڈیوسر سے تو میرا کوئی رابطہ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا۔ لبنہ مایوس ہو جاتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں پتہ نہیں کس پریشانی میں بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ فلمی کیریئر کہاں اور تو کہاں تمہارا کاروبار، دونوں الگ الگ دنیا ہیں۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ کر جانے لگتی ہے تو پریزاد روکتا ہے، رکو لبنہ، کیا میں تمہاری فلم میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں؟ کتنے میں بن جاتی ہے معیاری فلم؟ لبنہ خوشی سے اچھل جاتی ہے، سچ؟ تم پروڈیوس کرو گے میری فلم؟ لیکن اس فلمی دنیا کے کاروبار میں آج کل نقصان کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ فلم ہٹ گئی تو پیسے ڈبل، اور فلاپ ہو گئی تو سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ وہ اداس بیٹھی لبنہ کو دیکھ کر مسکراتا ہے، چلو اسی بہانے پیسے ڈبونے کا قیمتی تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ لبنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گی پریزاد، میں بہت محنت کروں گی، دل لگا کر کام کروں گی، لیکن تمہیں اس کام میں میرے ساتھ رہنا ہوگا، مجھے تم سے سہارا ملے گا۔ لبنہ کے جانے کے بعد پریزاد اینی کی آرٹ گیلری پہنچ جاتا ہے، اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے۔ رات کو اس کے گھر سے نکلتا ہے تو بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ڈرائیور کبیر خان بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پریزاد کو لبنہ کا فون آتا ہے، کہاں ہو؟ اسٹوڈیو آ سکتے ہو؟ وہاں سے ایڈریس بھجواتی ہے اور لبنہ کے بلانے پر مجبوراً پریزاد کو اسٹوڈیو جانا پڑتا ہے۔ وہ پروڈیوسر رائٹر سب سے اس کی ملاقات کرواتی ہے۔ ایسے میں ہارمونیم لے کر بیٹھے ایک بوڑھے شخص پر نظر پڑتی ہے تو لبنہ اس کا بھی تعارف کرواتی ہے کہ یہ استاد بننے خان ہیں، بہت بڑے موسیقار ہیں۔ پیچھے کھڑی لڑکی ان کی پوتی ہے، گانا گاتی ہے۔ رائٹر فلم کی کہانی سنانے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا۔
लुमना इशारे से रोकती है। उस्ताद को इशारा करती है कि वो अपनी नई धुन सुनाएं। वो हारमोनियम बजाते हैं और पोती गाना गाती है तो परिजात को गाने की शायरी अजीब सी लगती है। लुमना इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फिल्म के लिए गाने लिखो। परिजात हैरान होकर कहता है, लेकिन लुबना, मैंने तो लिखना छोड़ दिया है और वैसे भी टाइम नहीं है। लुबना चुप कर जाती है। ऐसे में उस्ताद बन्ने खान की पोती कहती है कि मेरे मोहल्ले में एक शायर हैं, अगर आप इनसे मिल लें तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। परिजात टाइम देखता है। लुबना मिलने के लिए तैयार है। फिल्म का राइटर नाक चढ़ाता है। परिजात का ड्राइवर अपने मालिक की सिक्योरिटी की वजह से हिचकिचा रहा है, लेकिन परिजात मिलना चाहता है। यूं इसकी गाड़ी में बैठकर ये 3-4 लोग इस शायर से मिलने चले जाते हैं। तंग गलियों, छोटे से मोहल्ले में इसकी बड़ी सी गाड़ी भी नहीं जा सकती। पैदल छोटी गलियों से होते हुए ये लोग एक बुसीदा मकान के सामने रुकते हैं। अंदर से खांसने की आवाज़ आती है। लड़की पुकारती है, उस्ताद साहब, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ। ये सब लोग अंदर जाते हैं। बिस्तर पर नहीफ खांसता हुआ वजूद किसी और का नहीं, नासास का था। परिजात का सबसे पहला दोस्त, इसका मोहसिन, इसका उस्ताद। नासास की नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी। एकदम से बोलता बोलता चुप कर जाता है। खड़ा होकर परिजात से लिपट जाता है। ये तुम ही हो ना परिजात? वो मुस्कुराता है। क्यों, ये चेहरा देखकर भी नहीं पहचाना क्या? सिर्फ लिबास और हुलिया बदला है। मेरा मुकद्दर वही लिए फिरता हूँ, दरबदर नासास। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान परेशान ये देख रहे थे। ऐसे में वो लड़की जिसका नाम सुम्बुल था बताती है, उस्ताद, यही हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। नासास हैरत से कहता है, ये क्या इनकलाब है प्यारे, सब फतह कर लिया, तू तो फाते निकला। परिजात मुस्कुरा कर कहता है, अब भी हार रहा हूँ, बस सोना चांदी जमा कर रहा हूँ ज़ाते राह के तौर पर। दिल इतना ही वीरान और नकारा है अब तक। नासास कहता है, यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला। ये दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। इसकी हालत देखकर परिजात पूछता है, ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? काफ़ी देर बातें होती हैं। परिजात उठकर जाने लगता है तो बाहर आकर सुम्बुल रास्ता रोक लेती है। आप इसके दोस्त हैं ना, इसे बचा लें। परिजात परेशान होकर कहता है, क्या मतलब, क्या हुआ इसे? जिस पर वो कहती है कि कैंसर आखिरी स्टेज पर जा चुका है, डॉक्टर ना उम्मीद है किसी भी वक्त। परिजात के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मुख्तसर ये कि परिजात मिन्नत समाजत करके नासास को हॉस्पिटल शिफ्ट करता है, इसका इलाज करवाता है इसे बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद महीने। वो पैसा पहानी की तरह बहा कर नासास को कुछ सांसें मजीद दिलवा सका, लेकिन वो जाते जाते मैडम लुबना की फिल्म के गानों की शायरी लिख गया और आखिर एक दिन नासास इस दुनिया से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इतना अरसा मसरूफ रहने के बाद परिजात एनी को तो भूल चुका था। इससे मुलाकात होती है तो वो मुजस्मा दिखाती है। इसे देखकर परिजात हैरान परेशान, ये तो किसी मुकम्मल खूबसूरत तरीन खूबरू नौजवान का मुजस्मा था। ये परिजात का मुजस्मा तो नहीं लग रहा था। हाँ, खदो खाल इसी के थे, लेकिन चेहरे पर जो चमक और जो वजाहत थी वो कहाँ से लाता? वो बार बार इस मुजस्मे को छू कर देखता। एनी सवाल करती है, कैसा लगा? तो जवाब में कहता है, जैसा मैं लगना चाहता था। एनी के घर में इसका एक कज़न भी आया था, एक खूबसूरत नौजवान लड़का। इसे देखकर परिजात फिर से एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ऐसे में एनी इसका तारुफ करवाती है, ये मेरा कज़न डॉक्टर अदनान। वो हंसता है, पूरा तारुफ करवाओ जो मुझे हर वक्त छेड़ती रहती हो, छोटा मोटा डॉक्टर अदनान। इन दोनों की नोकझोंक देखकर परिजात को अपना आप बेमायनी लगता है। वो लड़का अदनान परिजात से मिलकर बहुत खुश होता है। इस लड़की ने मेरे इतने कान खाए हैं, आपके बारे में बता बता कर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। परिजात को लगा जैसे इसने तंज किया हो, लेकिन लड़के के चेहरे पर सादगी थी, किसी भी किस्म का कोई तंज या हकारत नहीं। एनी के बाहर जाने के बाद अदनान परिजात से कहता है कि मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, एनी की आंखों के ऑपरेशन के लिए रकम जमा की है, इसके ग्रुप का लेंस मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लंदन में बात हो चुकी है डॉक्टर से। परी दम साधे इसकी बातें सुन रहा था। तो क्या एनी की आंखें वापस आ जाएंगी और वो इसे देख लेगी? ये सोचकर ही परिजात का दिल टूट गया। वो जानता है कि वो इस बात पर खुदगर्ज बन रहा था, लेकिन इस दिल का क्या करता? वह एनी के इलाज का खर्चा खुद उठाना चाहता है, लंदन डॉक्टर से भी खुद बात करता है, इसके लेंस भी मिल जाते हैं, पैसे से क्या नहीं मिल सकता। एनी ये एहसान लेना नहीं चाहती थी। वो बहुत खुददार लड़की थी, लेकिन अपनी आंखों से अपने मौसम को देखना जरूर चाहती है। इसे कहती है कि जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। परिजात परेशान हो जाता है कि वो इसकी आंखों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर एनी के ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, लंदन जाने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ अदनान परिजात के सामने एनी से मोहब्बत का इजहार करता है कि वापस आकर मैं एनी को प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एनी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। परिजात ये सुनकर तड़प जाता है। वो अपने ड्राइवर कबीर खान के जरिए अदनान को कत्ल करवाने की साजिश करता है, लेकिन जब अपने होशो हवास में आता है तो सोचता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। वो फौरन कबीर खान को रोक लेता है कि ऐसा कुछ मत करना। अगले दिन एनी की फ्लाइट थी और वो परिजात को ताकीद करके गई थी कि अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इसके ऑपरेशन में तकरीबन 2 महीने लग जाने थे। परिजात
हामी भर लेता है। एनी के जाने के बाद वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि किस तरह वो अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि वो बदसूरत से बदसूरत चेहरे को भी खूबसूरत बना सकती है। ऐसे में अमेरिका के एक डॉक्टर से इसका राब्ता होता है जो तेजाब या किसी और हादसे में जले हुए चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक करते हैं। परिजात इनसे बात करता है, अपनी सारी रिपोर्टें भेजता है, तो इनकार कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ रंगत की वजह से हम आपकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। परिजात का इसरार बढ़ता है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो अपनी जान दे देगा। वो एनी की आंखों की रोशनी आने से पहले खुद को इसके काबिल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ एनी के फोन पर फोन आ रहे थे कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। अचानक परिजात को पता नहीं क्या होता है जब डॉक्टर इसे टाइम देते हैं सर्जरी का, और जाने से पहले परिजात का दिल उचाट हो जाता है। इसके अंदर की आवाज़ इसे रोक लेती है। खुद को आईने के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए क्या खुद कभी आईना देखने के काबिल रहेगा? इस तरह तो इसका ज़्यादा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग इसे फिर से ताने देंगे। पैसे का कमाल है, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को वो कैसे अपने हाथों से ख़राब कर सकता है। अब दुनिया में तो कितना अरसा रहेगा, क़यामत के दिन किस मुंह से जाएगा। 1 मिनट में इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर से स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। ट्रेन आए और वो 1 मिनट में इसके सामने आकर अपनी ज़िंदगी का किस्सा ख़त्म कर दे। लेकिन फिर एक बार नासाज का चेहरा सामने आ जाता है और वो ट्रेन के सामने आने की बजाय ट्रेन में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन की टिकट लेता है, सारा दिन ट्रेन में गुजर जाता है। आखिरी स्टेशन पर जब सब मुसाफिरों के उतरने के बाद उतरता है तो फिर से अगली ट्रेन की टिकट लेकर आखिरी स्टेशन पर उतरता है। कई दिन तक वो ये सब करता रहा कि शायद इसकी ज़िंदगी का आखिरी स्टेशन भी इसे मिल जाए। मिट्टी से भरे हुए कपड़े, बिखरे बाल, इसका हुलिया ही बिगड़ जाता है। आखिर एक दिन जिस स्टेशन पर उतरता है तो अगले ट्रेन की टिकट लेने के लिए इसकी जेब में पैसे भी नहीं थे। स्टेशन पर बैठ जाता है। इसका हुलिया देखकर पास खड़ा रेहड़ी वाला रोटी और पकोड़े इसे पकड़ाता है कि शायद कोई बहुत ज़रूरतमंद है, और साथ दुआ करने को कहता है कि आजकल कारोबार में बहुत मंदा है, दुआ कीजिएगा कि काम चल पड़े। दूसरी तरफ परिजात के मुलाजिम, मैनेजर, ड्राइवर सब इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ गया। परिजात कई दिन तक स्टेशन पर बैठा रहा, एक दरख्त के नीचे। किसी ने चादर डाल दी सर्दी की वजह से, किसी ने खाना दे दिया फकीर समझकर। दाढ़ी मूछें बढ़ चुकी हैं, वो वाकई एक फकीर साईं लगने लगा था। कुछ पुलिस वालों ने इसे चोर समझकर प्लेटफार्म से उठाने की कोशिश की तो यही रेडी वाला सामने आ गया। ना साहब, बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती है, इसे तंग करके अल्लाह को नाराज करोगे। परिजात अपना सर पकड़ लेता है, ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में डांटता है, मैं कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं हूँ, पागल हो गए हो तुम सब लोग। जिस पर रेडी वाला कहता है, देखा साहब, इतनी आजिज़ी और किसमें होती है। यूं स्टेशन पर मुस्तकिल ठिकाना इस दरख्त के नीचे परिजात का बन जाता है। कोई आता जाता खाना दे जाता है, कोई चादर चढ़ा जाता है। एक ही सूट इतने महीनों से पहन रखा था जो जगह जगह से फट चुका था, वो वहीं पड़ा रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मुरीदों की कितारें बनना शुरू हो चुकी थी। वो सबको डांटता, गालियां देता, भगाता, पागल हो तुम सब लोग। रेहड़ी वाले शोके की भी दिहाड़ियां लगना शुरू हो चुकी थी इतने रश की वजह से। वो बहुत खुश था और ऊंचे ऊंचे नारे लगाता, मैंने दुआ करवाई थी, मेरा कारोबार चल पड़ा। दूर दूर तक स्टेशन वाले बाबे की धूमें मच जाती हैं। लोग ट्रेनों के सफ़र करके इस तक पहुंचते हैं दुआ करवाने, और वो सबको भगाता है। जो खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सका, तुम लोगों के लिए क्या करेगा, जाओ यहाँ से। और हैरत अंगेज तौर पर लोगों की मुरादें पूरी होना शुरू हो चुकी थी। किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आया तो बाबे की दुआ समझकर चढ़ावे चढ़ाने आ गया। किसी के यहाँ औलादे नरीना हो गई तो स्टेशन वाले बाबे को क्रेडिट दिया जाता। हालांकि कहानी यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी है कि किस तरह वो स्टेशन से भागा, किसी दूसरे गांव गया, वहाँ पर भी लोगों ने इसे बुजुर्ग समझकर दुआएं करवाई। कैसे इसका ड्राइवर कबीर खान इसे ढूंढता हुआ उस गांव तक पहुंचा। दूर से इस बाबे को देखकर दुआ करवाने आया, अपने मालिक की तस्वीर लेकर कि दुआ कर दीजिए हमारे मालिक हमें मिल जाएं। परिजात अपने ही हाथों में अपनी तस्वीर देखकर हैरान है। कबीर खान ने इसे नहीं पहचाना क्योंकि इसका हुलिया इस कदर बिगड़ चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके मालिक हो सकते हैं। वहां से दोबारा उसे स्टेशन पर चला जाता है। रेडी वाला शौका इसे देखकर खुश होता है, नारे लगाता है, इसे खाने के लिए कुछ देता है। इस अखबार पर जिस पर वो पकोड़े रखकर इसे देता है, इस अखबार में छपी न्यूज़ को देखकर परिजात हैरान है। ये लुबना की फिल्म हिट होने की खबर थी। इसने सारा क्रेडिट परिजात को दिया था जो न जाने कहाँ चला गया। वो एनी के बारे में सोचता है कि इसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका होगा, मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर वो कितना परेशान होगी। लेकिन आखिरकार इसे भी सब्र आ ही जाएगा, अदनान की और इसकी शादी हो जाएगी। अब तक तो ये सब हो गया होगा। वो ये सब कुछ सोचते सोचते कई दिन गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर गए। सर्दी की पहली बारिश होती है, वहीं बैठा बारिश होने की वजह से इसे ठंड लग जाती है, नमोनिया हो जाता है। सुबह तक इसकी हालत खराब हो जाती है। रेडी वाला शौका डॉक्टर को लेकर आता है क्योंकि परिजात तो खुद उठकर चलने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर समझदार था, इसे चेक करके कहता है कि खुद अपने आप को बीमार करने वाले को किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल सकता। इसे नजर आ रहा था कि ये कोई बाबा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है जिसने जानबूझकर ये जोग ले रखा है। कई दिन गुजर जाते हैं, दवाई से भी अफाका नहीं होता। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही हैं, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी।
ایک ٹرین آ کر رکتی ہے، کچھ مسافر اترتے ہیں، کچھ چڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جوان جوڑا اترتا ہے، ریڑھی والے شوکے سے اسٹیشن والے بابے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کیا وہ اسی اسٹیشن پر ہوتے ہیں؟ ہم نے دعا کروانی ہے۔ وہ درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں، لیکن آج کل بہت بیمار ہیں، کسی سے نہیں مل رہے۔ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ میں دور سے دعا کروا کر آ جاؤں گی، تنگ نہیں کروں گی۔ پریزاد کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اچانک اسے قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے اور پھر کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پریزاد کہنا چاہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے۔ اچانک دھیمی آواز میں ایک لڑکی بولتی ہے، آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا، میں آپ سے دعا کروانے آئی ہوں، میرا سب سے قریبی دوست، میرا سب کچھ ناراض ہو کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دعا کریں کہ وہ مجھے مل جائے۔ پریزاد کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ دیتے ہیں اینی کی آواز سن کر، جیسے زندگی واپس لوٹ آئی ہو۔ وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے، سامنے بیٹھی لڑکی کی جس کی آنکھوں پر آج بھی کالے شیشوں کی اینک تھی۔ اس کے پاس کھڑا مرد کوئی اور نہیں، عدنان تھا، جو اسے کہتا ہے کہ بس کر دو اینی، ان کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں چلنا چاہیے۔ پریزاد بولنا چاہتا ہے، اسے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ اینی ہچکیوں سے روتے ہوئے اٹھتی ہے۔ بارش برس رہی تھی، پریزاد کے اندر جھکڑ چل رہے تھے۔ اینی کی آنکھوں پر کالے شیشے دیکھ کر وہ پریشان ہے۔ اینی کی آنکھوں کا آپریشن نہیں ہوا؟ کیا اس نے میری وجہ سے آپریشن نہیں کروایا؟ اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو آپریشن کروائے گی۔ پریزاد لرز جاتا ہے۔ ایسے میں عدنان آواز دیتا ہے کہ بارش تیز ہو رہی ہے، اینی اٹھو چلیں۔ اینی روتے ہوئے اٹھتی ہے، پلٹتے ہوئے بارش کی پھسلن کی وجہ سے اس کا پاؤں مڑتا ہے، گرنے لگتی ہے تو پریزاد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اسے پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ کرتا ہے۔ وہ گرنے سے بچنے کے لیے ہاتھ مارتی ہے تو پریزاد کے چہرے پر ہاتھ پڑتا ہے۔ پریزاد گھبرا کر پیچھے ہوتا ہے، لیکن وہ صدمے سے ششدر رہ جاتی ہے۔ پھر بے تابی سے دوبارہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھر زور سے چلاتی ہے، پریزاد یہ آپ ہی ہے نا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ پریزاد پریشان ہو کر وہاں سے اٹھتا ہے، ہمت اور جان اس میں تھی نہیں۔ کچھ قدم چل کر لڑکھڑا کر گرتا ہے، لیکن اسے دنیا کی نظر سے گرنے کی پرواہ کب تھی؟ وہ تو بس ایک نگاہ سے گرنے سے بچنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں نفرت، رحم یا ہمدردی کی جھلک دنیا کی ہر موت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں چھپ جائے، کہاں اپنا منہ چھپا لے۔ ایسے میں ایک مردانہ آواز اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے، کہاں تک بھاگیں گے اور کب تک خود کو چھپائیں گے؟ پریزاد صاحب، میں آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ عدنان اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہونی شروع ہو چکی تھی۔ اینی وہیں درخت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ پریزاد عدنان کے سامنے منت کرتا ہے، مجھے جانے دو، اس کی ایک نظر سے بچنے کے لیے میں نے ساری دنیا تیاگ دی۔ وہ نظر میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی۔ میں بہت نڈھال اور گھائل ہوں، مجھے اور زخمی مت کرو، میرا دم میرے آخری بھرم کے ساتھ نکل جانے دو۔ عدنان جواب میں کہتا ہے، آپ کو اس کی ایک نظر کا اتنا خوف تھا تو پھر آپ نے اینی سے محبت کیوں کی تھی؟ پریزاد چلاتا ہے، نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے محبت نہیں کی۔ عدنان پوچھتا ہے، محبت نہیں کی تو پھر یہ تیاگ کیسا؟ اس کا سامنا کرنے کا خوف کیوں ہے؟ آپ کے مینیجر نے لندن واپسی پر ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا، کاش آپ مجھ سے یہ بات نہ چھپاتے۔ آپ نے میری محبت کی وجہ سے خود کو اتنا برباد کیوں کر لیا؟ پریزاد ایسا کون کرتا ہے؟ چھین لیتے اسے مجھ سے۔ پریزاد اس پر سب سے زیادہ حق صرف آپ کا تھا، آپ نے وہ حق مجھے کیسے سونپ دیا؟ صرف اسی خوف کی وجہ سے کہ وہ آنکھیں ملنے کی وجہ سے آپ کو قبول نہیں کرے گی؟ آپ اسے بیچ منجھدار میں کیسے چھوڑ کر آ گئے؟ پریزاد چلاتا ہے، میں اسے تمہارے آسرے چھوڑ کر آیا تھا، مجھے پتا تھا کہ میرے احسانوں کے بوجھ تلے آ کر میرے اس کالک زدہ وجود کو تسلیم کر لیتی، لیکن مجھے کسی کا احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا، اس کی ایک پیار بھری نظر ہی میری منزل تھی۔ جواب میں عدنان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو آج یہ بھرم بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے۔ آج آپ کے مقدر کی وہ نظر خود فیصلہ کرے گی۔ جب حسب وعدہ آپ لندن نہیں پہنچے تو اینی نے آپریشن سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے، میں نے آپ کا نام لے کر اسے قسم دی تو آپریشن کروایا، مگر بینائی ملنے کے بعد اس نے آج تک اپنی آنکھوں پر سے وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے۔ پریزاد چلا اٹھتا ہے، مگر کیوں؟ تم نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ اس بات کا جواب اینی دیتی ہے، وعدے تو آپ نے بھی بہت سے کیے تھے، آپ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا، اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں تو چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا، بس اتنا ہی جانتے تھے مجھے۔ اینی آگے بڑھ کر زمین پر پڑے پریزاد کے چہرے کو اپنی گود میں رکھتی ہے، اس کے چھونے سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ واقعی پریزاد بن گیا ہو۔ اینی نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا، پریزاد کی نظر اس کی نظر سے ٹکرائی، کسی طنز، حقارت، تمسخر کی نظر سے ہٹ کر ایک پیار بھری نظر۔ اینی روتے ہوئے کہتی ہے، میں کتنی بد نصیب ہوں، آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا، اس کی خبر میرے سوا باقی سب کو تھی۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھتے، آپ کو بتاتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا آپ نے اپنی قرۃ العین کو،
اس کے ہاتھ تھام کر کہتا ہے، نہیں اینی، میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں کون سی کمی ہو جاتی، میں تو یوں بھی تمہاری دنیا میں اضافی تھا۔ اینی اسے بتاتی ہے کہ آپ سے دور جا کر مجھے پتا چلا کہ آپ تو میرے لیے لازمی ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پریزاد ہار مان لیتا ہے، آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ لیکن اس اقرار محبت کے بعد یہاں پر پریزاد کی موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کے لیے۔ پریزاد ناول کے مطابق اس موقع پر پریزاد کی موت ہو جائے گی۔ اینی اس کے مردہ وجود کو اپنے ساتھ لگائے چیخ چیخ کر روئے گی۔ پریزاد کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ابھی بھی اینی کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ عدنان اینی کو سنبھالتا ہے، کسی نے آگے بڑھ کر پریزاد کے جسم پر سفید کپڑا ڈال دیا، ایک شخص نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یوں جسم سے روح کا ناطہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ ناول کا اینڈ یہیں پر ہے، لیکن اگر ڈرامے کا انہوں نے ایسا کیا نا تو قسم سے لوگوں نے اپنے ٹی وی توڑ دینے ہیں۔ میرے مطابق پریزاد اینی سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور پھر وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اس کا علاج کروائیں گے اور ہمیشہ کے لیے پریزاد اور اینی ایک ہو جائیں۔ ساری زندگی اتنی تکلیفیں جھیلنے والا پریزاد اگر آخر میں مر گیا تو جن کے چہرے پریزاد سے ملتے جلتے ہوں گے وہ بھی جیتے جی مر جائیں گے۔ بدصورتی یا خوبصورتی انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چہرہ بناتا ہے۔ بعض خوبصورت چہروں کے مقدر کالے نکلتے ہیں۔ ہمارے ہاں خوبصورتی اور بدصورتی سے انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ شیشے جیسا دل کوئی بھی نہیں دیکھتا، شفاف چہرے والے لوگ بازی جیت جاتے ہیں۔ بہرحال ڈرامے کا اینڈ ناول کے مطابق بھی آپ کو بتایا ہے اور اپنی پریڈکشن کے مطابق بھی۔ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیونکہ اتنی محنت کی ہے میں نے، اتنے بڑے ناول کو دوبارہ سے لکھا ہے، پھر بولا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو لائک اور کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے گا اور ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔